السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کہا تھا نا حور مت بھاگنا، وہ عجیب دیوانگی سے بولا تو حور کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بے اختیار قدم پیچھے لیے، اس کے اگلے حکم پر سارے گارڈز ہال سے باہر چلے گئے۔ وہ بھاری قدم لیتا حور کی جانب آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرا دوسرا روپ دیکھو، اگر تم نہ بھاگتی تو تمہیں میرا یہ روپ نہ دیکھنا پڑتا۔ افسوس سے نفی میں گردن ہلاتے اس نے جو ہی حور کا بازو پکڑنا چاہا وہ کمرے کی جانب بھاگی، پر دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ تم رائم نہیں ہو، تم بہت خطرناک انسان ہو، تم میرے دوست، میرے شوہر نہیں ہو۔ یار تم لوگ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں بلا لو، حور نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری اتنی اچھی حویلی ہے، وہاں پر نوکر چاکر موجود ہیں، میرے چھوٹے سے گھر میں آ کے کیا کرو گی؟ ماریا اس کی بات سن کر حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ اتنی بڑی حویلی جہاں کے لوگوں کے دل سخت اور پتھر کے ہیں۔ میرا بس چلے تو اس حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، مگر میں مجبوری ہے، میں چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ تم بہت ہی ناشکری ہو حور، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی رحمتوں سے نوازا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے رب کو بھی ناراض کر رہی ہو۔ ماریا نے اسے ڈانٹا، اسے اپنی دوست کی یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ نہیں ماریا، میں ناشکری نہیں کر رہی، بلکہ تمہیں اپنے دل کے حالات کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ تم جانتی ہو مجھے بچپن سے ہی کھلی فضا میں سانس لینے کا شوق ہے، اور حویلی کا ماحول بہت ہی گھٹن زدہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ تم لوگوں کی طرح میں اپنی مرضی سے جب دل چاہے گھر سے نکل جایا کروں، تم لوگوں کی طرح باغوں میں جایا کروں، کھیتوں میں وقت گزاروں۔ ماریا زور زور سے ہنسنے لگی، مگر اس کی ہنسی میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے کہ تم ہم غریبوں کا مذاق بنا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ بے چین ہو گئی۔ یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم لوگوں کا کیوں مذاق بناؤں گی؟ بلکہ میں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم لوگ میری دادی جان سے پوچھ سکتے ہو، یہاں تک کہ رائم بھی تم لوگوں کو بتا دے گا کہ میں ان سب چیزوں کی کتنی شوقین ہوں۔ رائم وہی تمہارے تایا جان کا بیٹا؟ فاریہ نے اس سے سوال کیا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ یار میرے دل میں ایک بات ہے، میں وہ تم سے کہنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں بتانا بہت ضروری ہے۔ تم بہت زیادہ اپنے کزن کا ذکر کرتی رہتی ہو، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو۔ دیکھو یہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کھل کر کہو، حور نے کہا۔ تمہیں پتا ہوگا کہ دوسرے گاؤں میں سردار کا بیٹا پچھلے کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، اور وہ سارا الزام تمہارے کزن پر ہی آیا ہے۔ وہ اسے لے کر ایک ویران جگہ پر گیا تھا اور اسے برے طریقے سے مار کر پھینک آیا تھا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، رائم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا، وہ تو بہت اچھا ہے، اسے تو خون خرابے سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، مگر یہ سچ ہے کہ جب بھی تایا جان آپس میں بیٹھے بندوقوں کی یا پھر اپنے دشمنوں کی باتیں کر رہے ہوتے تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے امن پسند زندگی اچھی لگتی ہے، جہاں صرف اور صرف سکون ہی ہو، اسی لیے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ بابا جان اور تایا جان سے بھی بہت اختلافات رکھتا ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں سب حویلی والوں کو سمجھا دیا ہے کہ اگر کسی نے بے گناہ انسان پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دے گا۔ وہ اس وقت بڑے فخر سے اپنے سب سے بہترین دوست کے بارے میں اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی۔ ماریا کو اس کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ فاریہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ اب وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاتی کہ وہ انسان تو ڈرامہ لگا رہا ہے، وہ انسان تو اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔
اس کی حقیقت تو بہت ہی خوفناک ہے، اور وہ ایک بہت ہی ظالم شخص ہے جو اپنے سگے باپ کو بھی نہ معاف کرے۔ تم اس کے بارے میں کافی حد تک جانتی ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو۔ آخر میں ماریا نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا لی تھی اور اس کا منہ بند ہو گیا تھا۔ جب وہ واپس لوٹ کر حویلی گئی تو سب سے پہلے وہ اپنے کزن کے کمرے میں گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی شیلف کے قریب کھڑا اپنی پسٹل کی کلیکشن کو دیکھ رہا تھا جو کہ ایک بڑے سے ڈبے میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کل ہی دھوپ میں بیٹھ کر ان کی صفائی کرے گا۔ جب وہ دستک دیے بغیر تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے، قدموں کی چاپ سن کر رائم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمنیں جاں آئی ہے۔ اس نے جلدی سے اس بکسے کا ڈبہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے پلٹا۔ ارے تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ اس نے اپنے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات کا صحیح جواب دو گے اور میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کرو گے۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا آج سے پہلے میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اسی وجہ سے تم سے پوچھ کر اپنی تسلی کر لیتی ہوں۔ چلو میری پیاری سی گڑیا، اب بتاؤ کہ تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ میں تمہاری بات کا جواب دوں گا اور تمہاری مکمل طور پر تسلی بھی کروں گا۔ چلو آؤ یہاں پر میرے پاس بیٹھو، اچھے بچوں کی طرح۔ وہ اسے پھر سے ایک ننھی گڑیا کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی تو کرتا تھا۔ جب بھی وہ غصے میں اس کے پاس آتی تھی تو وہ اپنے نرم سے لہجے میں فوراً ہی اسے موم بنا دیتا تھا۔ حور بھی چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسورتی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ میری دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے ایک انسان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ رائم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور ماتھا مسلتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے میرے سامنے قتل و غارت کی باتیں نہ کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنے دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں سو پایا۔ رات کو ڈراؤنے خوابوں میں میرا جینا حرام کر دیتے ہیں اور صبح تم لوگوں کی باتیں میرے سر میں درد کروا دیتی ہیں۔ سوری، مجھے معاف کر دو، میں بھول گئی تھی۔ میں تمہارے لیے پیناڈول لے کر آتی ہوں، تم یہیں پر ہی بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ رائم اس کی پشت کو دیکھنے لگا اور مسکراتے ہوئے بولا، دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ہر بات بتاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک چھوٹے سے دل کی مالک ہو، تمہارا دل چڑیا کے جتنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری حقیقت جاننے کے بعد تم شاید کبھی بھی میرے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ ہو، اس لیے تو میں کبھی تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں گا ہی نہیں۔ میں ویسا ہی بن کر رہوں گا جیسا تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ وہ اچھے بچوں کی طرح اس کے لیے پیناڈول لے کر آ گئی تھی۔ پانی کا گلاس اس کے حوالے کیا تو وہ پرسوچ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شرم کی وجہ سے حور کے گال لال ہو گئے تھے اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ رائم، میں بہت ہی دلچسپی سے اس کا شرمانا انجوائے کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ آپ کی شادی پر میں بہت زیادہ انجوائے کروں گی۔ یہ بات وہ جانتی تھی کہ کتنی تکلیف سے ادا کر رہی ہے۔ میں اگر اب رائم کے سوال کا جواب تو دینا ہی تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھایا تھا کہ کبھی بھی خود سے پہل نہیں کرنی۔ جو عورت خود سے پہل کرتی ہے، مرد اس کی محبت کی قدر نہیں کرتا اور اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر رائم کو اس سے محبت نہ ہوئی تو ان کی دوستی کا رشتہ بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے بہت خاص تھا
اور حور اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ تم اتنے چھوٹے سے دل کے مالک ہو، تمہارا کیسے گزارا ہوگا؟ کل کو تم نے حویلی سے باہر نکلنا ہے، تم تو دوسرے ملک جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہو۔ اگر وہاں پر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تم خود کو کیسے سنبھالو گے؟ وہ 17 سال کی ایک معصوم سی لڑکی 26 سال کے مرد کے پاس بیٹھی فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی۔ یار تم ٹینشن نہ لو، میں خود کو سنبھال لوں گا، پہلے بھی تو ہمیشہ خود کو سنبھالتا آیا ہوں، اس بار بھی سب کچھ دیکھ لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حالت میری صرف کچھ عرصے تک ہی رہے گی، اس کے بعد میں نارمل ہو جاؤں گا۔ کیا وہ دن بہت خوفناک دن تھا؟ حور نے جیسے آج ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ اس سے اس کے دوست کی موت کے بارے میں پوچھ کر ہی رہے گی۔ پہلے بھی اس نے ایک بار پتہ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر تایا جان نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ رائم کی آنکھیں یکدم ہی لال ہو گئی تھیں، اس کی رگیں تن گئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا۔ حور کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی، رائم نے اس کی بازو مضبوطی سے پکڑی اور اسے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں ساری کہانی بتاتا ہوں، آج ہی تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ دراصل کچھ سال پہلے وہ اپنے سب سے قریبی دوست کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کا دوست 5 سال بعد پاکستان آیا تھا اور سب سے پہلے رائم کے پاس ہی آیا تھا۔ ان کی گاڑی جنگل سے تھوڑے ہی فاصلے پر خراب ہو گئی تھی۔ دوسرے گاؤں کے سردار، جو کہ رائم کے والد کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ وہ رائم کو جان سے مار دے گا۔ اس طرح سے دوسرے گاؤں میں موجود سکندر کمزور ہو جائے گا اور اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ چونکہ رائم بہت ہی چلاک اور ہوشیار تھا، جب سے وہ سردار بنا تھا تب سے وہ ہر چیز میں بہتری لے آیا تھا۔ گاؤں والوں کے ساتھ تو وہ اچھا سلوک کرتا تھا اور کسی کو بھی ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جو بھی اس کے اصولوں کے خلاف جاتا تھا اس کے لیے اس نے سزائیں مختص کی ہوئی تھیں، جس کے بارے میں صرف اس کے گارڈز ہی واقف تھے۔ اس دن اس کے دوست کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا اور اسی دن ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ سردار تجمل کے پورے خاندان کو جہنم واصل نہیں کر دے گا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ ان لوگوں نے بے غیرتی کی تھی۔ ان لوگوں نے حویلی کے مہمان پر حملہ کیا تھا۔ اپنے دوست کی موت پر وہ بہت زیادہ رویا تھا اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ کبھی بھی آنسو نہیں بہائے گا، بلکہ اپنے دشمن سے انتقام لے گا۔ اس واقعے نے اس کے دل کو پتھر کا بنا دیا تھا اور اس سے اس کی نرمی بھی چھین لی تھی۔ اس کا لہجہ چٹان جیسا مضبوط ہو گیا تھا۔ سکندر صاحب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور جب اس سے غصہ آتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنا نقصان نہ کر ڈالے۔ جہاں تک حور کا سوال تھا تو اس کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرتا تھا، اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا، اس سے سوال پوچھتا تھا اور اس کی باتوں کے جواب بھی دیتا تھا۔ چونکہ اب اس کے مظالم کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھی اس کے دوسرے رخ سے واقف ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ تو سکندر صاحب کے پاس شکایت لگانے کے لیے بھی آئے تھے کہ آپ کا بیٹا بہت خوفناک سزائیں دیتا ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا جتنی بڑی سزا دی جاتی ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ باز آ جائے ورنہ ہم لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ دراصل یہ وہی لوگ تھے جنہیں سردار تجمل نے بغاوت کے لیے سکندر صاحب کے گاؤں میں بھیجا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں وہ ساری ڈیٹیل نکلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور آج شام وہ ان سے میٹنگ کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سب گارڈز کو حکم کر دیا تھا کہ مجھے وہ سب لوگ رات کے وقت اپنے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شخص کم ہوا
تو میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا۔ اس نے نہ صرف انہیں دھمکی دی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس سزا کے بارے میں بھی بتایا تھا جن کے ذریعے وہ انہیں جہنم واصل کرنے والا تھا۔ گارڈز بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور پاگل کتوں کی طرح ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے۔ رات ہونے سے پہلے ہی انہوں نے سب لوگوں کو بنگلے میں پہنچا دیا تھا۔ ان سے انتقام لینے کے لیے وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر حور کھڑی تھی۔ رائم رکو، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ جب سے رائم نے اسے اپنے دوست کے بارے میں بتایا تھا تب سے وہ اس سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہو گئی تھی۔ ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے اس وقت بازار جانا ہے، اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ لیکن گاؤں کا بازار تو بند ہو گیا ہوگا، اس نے تشویش سے کہا۔ تم اس گاؤں کے سردار ہو، تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ تم انہیں کہو کہ وہ اپنی دکانیں کھول دیں۔ محبوبہ کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں سردار ضرور ہوں لیکن اصولوں کو ماننا میری ذمہ داری بھی ہے۔ میں رات کے اس پہر ان لوگوں کو جا کر پریشان نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں چیزیں لینی ہیں تو تم کل صبح میرے ساتھ چلی جانا، لیکن ابھی کے لیے تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ تم کس طرح کے انسان ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تم میری ساری باتیں مانو گے اور میری ساری خواہشات بھی پوری کرو گے۔ اب تم سے میری چھوٹی سی آرزو پوری نہیں ہو رہی۔ دیکھو، چھوٹے بچوں کی طرح ضد نہ کرو۔ وہ جو پہلے ہی بہت غصے میں تھا اور کسی طرح سے ان ظالم لوگوں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، حور کے بیچ میں آ جانے پر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حور پر غصہ کر دے۔ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اس وقت بازار جانا ہے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بازار جانا ہے۔ اگر تم مجھے گاؤں کے بازار نہیں لے کر جا سکتے تو شہر لے چلو۔ ویسے بھی وہ یہاں سے صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا بلکہ ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ میں فی الحال ایک ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تم سربند کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس نے اپنے بھائی کو جب کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ بولا، میں نے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ ضد کرنے لگی تھی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہے۔ اب دوبارہ میرے راستے میں نہ آنا ورنہ میں غصہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ حور کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے یہ حرکت صرف اور صرف شو آف کرنے کے لیے کی تھی۔ دراصل اس کی دوستیں فاریہ اور ماریہ اس کے پاس رہنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ انہیں یہ دکھا رہی تھی کہ کیسے اس کا دوست اس کی ساری باتیں مانتا ہے۔ وہ اس وقت بازار جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو صرف اور صرف اپنے اس شخص کے منہ سے ہاں سننا چاہتی تھی، مگر اس انسان نے اسے اس کی دوستوں کے سامنے ہی ذلیل کر دیا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی وہ تمہاری بات سے انکار نہیں کرے گا، فاریہ نے چمکتے ہوئے کہا۔ تو ماریہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، وہ ضروری کام کے سلسلے سے جا رہا تھا، کیا پتا اس کا کام کتنا اہم ہوگا۔ اب بازار جانے کے چکر میں وہ اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کرو اور اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کا دماغ نہ خراب کیا کرو۔ وہ چاہ رہی تھی کہ حور کا موڈ خوشگوار ہو جائے، لیکن اب ایسا ناممکن تھا۔ پہلی بار اس کی دوست نے ان کا کیا تھا، بدلہ لینا تو بنتا ہی تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں پر رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کا دھیان جنید کی طرف گیا جو کہ اس کے دوسرے چچا کا بیٹا تھا۔ دراصل وہ ایک بہت ہی عیاش طبیعت کا مالک تھا اور لڑکیوں کے چکروں میں بھی پڑا رہتا تھا۔ وہ حور کو بھی پسند کرتا تھا اور اس بات کا اعتراف وہ اپنے منہ سے کر چکا تھا۔ حور نے جب اس بارے میں رائم کو بتایا تھا تو اس نے بہت غصہ کیا تھا
اور سختی سے اسے منع کیا تھا کہ آج کے بعد تم اس سے بات بھی نہیں کرو گی اور نہ ہی نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھو گی۔ اب جنید کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے۔ وہ اپنی دوستوں سے کہنے لگی، تم لوگ میرے کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی ہی دیر کے بعد تم لوگوں کے پاس آتی ہوں، پھر ہم لوگ باتیں کریں گے۔ ماریا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی دوست کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھو، تم کوئی گڑبڑ تو نہیں کرنے والی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تو وہ زور شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں یار، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں جو تم مجھ سے اس طرح سے خوفزدہ ہو رہی ہو کہ میں کوئی نقصان کر دوں گی۔ مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے جنید سے بات کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ ماریا نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے بولی، تم شاید یہ بھول گئی ہو کہ تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ رائم کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، مگر مجھے اس کی پسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ میری بات نہیں مانتا تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ میں بھی آج کے بعد اپنی ہی مرضی کروں گی۔ اس کے سر پر تو جیسے ضد سوار ہو گئی تھی۔ ماریا کے منع کرنے پر بھی وہ جنید کے پاس چلی گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری پیاری کزن، تم کیسے ہو؟ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر ہنستے ہوئے بولا، ارے آج میری یاد کیسے آ گئی ہے؟ تمہارا وہ دوست مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ کہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے تو؟ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم نے مجھے اتنا مطلبی سمجھا ہوا ہے؟ تم میرے کزن ہو، میرے چچا کے بیٹے ہو، کچھ حق تو میں بھی تم پر رکھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ ہمیں موقع دیں تو ہم آپ کو سارے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں موقع ہی نہیں دے رہی۔ بتائیے، یہ ناچیز آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے کہا، مجھے بازار سے کچھ چیزیں لینی ہیں، لیکن بازار شاید بند ہو گئے ہیں۔ ارے آپ حکم کیجئے، آپ کے کہنے پر ساری دکانیں کھلوا دوں گا۔ کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ اس نے گرم جوشی سے پوچھا۔ تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگا، جی میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ گاؤں میں موجود بازار میں گئی۔ رات کے پہر جب اس نے دروازہ کھلوایا تو اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ وہ جس آدمی کی دکان تھی وہ کافی بوڑھا شخص تھا اور بیمار بھی تھا، لیکن جنید صاحب کے خوف کی وجہ سے اس نے دکان کھول دی تھی۔ اپنی پسند کی چیزیں لینے کے باوجود بھی اس کا دل مرجھایا ہوا تھا۔ جنید نے جب یہ دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، گھر واپس چلتے ہیں۔ مجھے اس سے پہلے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تمہارے پاس ذرا سا وقت ہو تو کیا تم میری بات سن سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، چلو ٹھیک ہے، پھر گاڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران تم سے ساری باتیں کروں گا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں ہی جا کر بیٹھ گئی۔ جنید کوئی بھی اہم بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ ادھر ادھر کے قصے چھیڑے ہوئے تھا۔ اس نے تو صرف اور صرف حور کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ اب حور کو بھی اس سے باتیں کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ جب اچانک ہی اس نے سوال کیا، کیا تمہاری اپنے دوست کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یوں کبھی بھی وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گی۔ ضرور اس کی رائم کے ساتھ انبن چل رہی تھی۔ وہ میرا دوست نہیں ہے۔ اگر وہ میرا دوست ہوتا تو وہ میری ساری باتیں مانتا، لیکن اس نے میری سہیلیوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا تھا کہ اگر وہ میری بات کا ٹھیک طرح سے جواب دے دیتا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ جنید کی بات پر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئے، کیونکہ وہ اسے یہ بتانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں اس کا کزن سمجھ جاتا کہ وہ اس کے ساتھ بازار صرف اور صرف رائم سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ بس ہم دونوں کی ایک طرح سے ایک بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ تم ان باتوں کو نظر انداز کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے مستقل کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے؟ چچا جان تو کہتے تھے کہ تم بھی پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ چونک اٹھا
اور پوچھنے لگا، تم بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی اور جا رہا ہے؟ ہاں، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ رائم بھی باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ حور کو اس کے پاگل ہونے کا گمان ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح سے اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا تمہیں لطیفہ سنا دیا ہے جو تم اس طرح سے ہنسے چلے جا رہے ہو؟ وہ واقعی مائنڈ کر گئی تھی۔ دیکھو، مجھے معاف کرو، میرا مقصد اس طرح سے مذاق اڑانا ہرگز بھی نہیں تھا، مگر کیا کروں، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ رائم ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بس کیا کروں یار، ماننے والی باتوں پر یقین کیا کرو۔ اس نے یہاں پر اپنی ایک بہت بڑی گینگ بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے، ان سے اپنے کام نکلواتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے مار بھی رہا ہے۔ اور تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ وہ دوسرے ملک تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے؟ واہ، کیا کہنے ہیں تمہاری معصومیت کے۔ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ تم سمجھدار ہو، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تم تو حد سے بھی زیادہ بے وقوف ہو، جو اپنے سامنے چلتے پھرتے قاتل کو بھی نہیں پہچان پا رہی۔ خبردار، جو تم نے میرے رائم کو قاتل کہا، وہ بے چینی سے بولی۔ میں اسے قاتل کہوں گا کیونکہ وہ ایک قاتل ہے؟ ابھی تو اس کی حقیقت کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے تو تمہیں اپنی مرضی کے جال میں اتنا پھنسایا ہوا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ شریف انسان اس دنیا میں کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ وہ کتنا ظالم اور کتنا بے حس ہے تو تمہیں اس کے وجود سے نفرت ہونے لگے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم از کم انہیں خوفناک سزائیں تو نہ دے۔ ہم سبھی مسلمان ہیں اور ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ بات بھی سچ ہے، لیکن کسی کو تڑپا تڑپا کر مارنا بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ ابھی تم نے ان لوگوں کی چیخیں نہیں سنی جو اس کے عتاب کا نشانہ بنے ہیں؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر تم وہ آوازیں سن لیتی تو ساری رات سکون سے نہ سو سکتی۔ تم یہ سب کچھ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ اس لیے کیونکہ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ تو ایک بار مجھے بھی تکلیف پہنچانے والا تھا، لیکن شکر ہے کہ اس کے بابا جان بیچ میں آ گئے، ورنہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس سے بچنے کے لیے ہی تو میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھے یہ سرداری نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے کسی گینگ کا حصہ بننا ہے۔ مجھے صرف ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی جہاں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ مگر یہ ساری باتیں تو مجھ سے رائم بھی کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر سکتی ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ تم اسے پسند نہیں کرتے۔ دیکھو حور بی بی، میری ایک بات تو غور سے سنو۔ میں نے کبھی بھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ وہی ہے جو مجھ سے خائف رہتا ہے اور یقیناً یہ تمہاری وجہ سے ہی ہے۔ میں آج بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اگر مجھے موقع ملے تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، مگر میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ میری محبت کے اصول ہی نہیں ہے، میرا اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور میں سوچتا ہوں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس شخص کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ واقعی آپ کا ہوا تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا، اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی کوششیں کریں وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ زور و زبردستی نہیں کی۔ تم نے ایک بار مجھے انکار کیا اور میں خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے چچا سے بھی بات نہیں کی، ورنہ تم جانتی تھی کہ گھر والے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور ایک پرسکون زندگی گزارو۔ اس کے لیے تمہیں ایک مفید مشورہ دوں گا، جتنا ہو سکے رائم سے دور رہو۔ میں جانتا ہوں ماضی میں تم دونوں کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ایک زمانے میں وہ بھی بہت شریف تھا، اس طرح کی حرکتوں میں ملوث نہیں تھا، لیکن اب وہ بہت بدل گیا ہے، وہ تمہارے قابل نہیں ہے
وہ ایک درندہ بن گیا ہے، تم اس کے ساتھ زندگی گزار کر صرف اور صرف اپنا نقصان کرو گی۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ خوف سے چلا اٹھے، وہ دیکھو رائم کی گاڑی اسی طرف آ رہی ہے۔ جب جنید نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی کانپ گیا، کیونکہ وہ تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رائم کی گاڑی ان لوگوں کی گاڑی کو اڑا دے گی۔ تمہارا عاشق پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ جنید نے بھی اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، ورنہ کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اس کی گاڑی کو کچل کر ہی نکل جاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی رائم بھی وہاں پر آ گیا۔ سب سے پہلے وہ حور کے کمرے میں گیا، اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تم نے اس انسان سے بات نہیں کرنی، کیا سوچ کر تم آدھی رات کو اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر گئی تھی؟ وہ وہاں پر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے گیا تھا، لیکن ابھی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا کہ اس کے گارڈز نے اسے کال کر کے بتایا کہ چھوٹی بی بی جنید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ اس نے سب کچھ وہیں پر چھوڑا اور واپس آ گیا۔ مجھے اس کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ اس نے ایک نظر فاریا اور ماریا پر ڈالی جو اس کے کمرے میں موجود تھی، اور رائم کو بھی احساس دلانے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے اپنے قابو میں ہی نہیں تھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار منع کر دیا تھا کہ تم حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گی، اچھے خاندان کی عورتیں مغرب کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ جب میں نے تمہیں یہ ساری باتیں سمجھائی تھی، پھر کیوں تم نے میری خلاف ورزی کی؟ میں کافی عرصے سے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں صبر کروں۔ تمہیں وہ سزا دینی ہی پڑے گی جس سے تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے۔ اب اس کے علاوہ اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ پہلے پورے گاؤں والوں کو سزائیں دے رہے تھے، انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے، معصوموں پر ظلم کر رہے تھے، اب مجھے بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ نہ تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہوں۔ وہ ڈرامائی انداز میں بات کرنے لگی تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے کہ جنید نے پھر سے تمہاری برین واشنگ کی ہے، دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حور نے ہاتھ اٹھا کر اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اب آپ کی کسی بھی لفظ پر یقین نہیں کروں گی۔ جب تک آپ خود اپنی حرکتوں سے یہ ثابت نہیں کر دیتے، تب تک آپ مجھ سے بات نہ کیجیے گا اور مجھ سے کوئی واسطہ بھی نہ رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت رائم کا دھیان بی ماریا کی طرف گیا تھا، جو اس کو غصے سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گی، مگر وہ کہاں ان چیزوں کی فکر کرتا تھا۔ اسے تو اس وقت صرف اور صرف اپنی محبوبہ کی فکر ہو رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی اور اس کے بعد اپنی دادی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے حور کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ کل ہی وہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ اس نے جب دادی جان سے نکاح کی بات کی تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، تم حور کی بیماری سے واقف ہو؟ وہ چھوٹے سے دل کی مالک ہے اور کوئی بھی بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اسے ہارٹ اٹیک آ گیا تو وہ… بس کر جائیں دادی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اسے کوئی بھی صدمہ نہیں پہنچا رہا، اور جہاں تک میری حقیقت کا سوال ہے تو آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ میں تو صرف مجرموں کو ان کی سزائیں دے رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں کروں گا تو باقی لوگ عبرت نہیں پکڑیں گے۔ یہ میری مجبوری ہے اور یہ میں نے ہر حال میں کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی محبت بھی چاہیے۔ حور ہی وہ لڑکی ہے جو میری زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے۔ اسے دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، زمانے بھر کی تھکن میرے کندھوں سے اتر جاتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر وقت اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے دیکھتا رہوں۔ وہ اس وقت عاشقی پر اتر آیا تھا۔ دادی جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو بیٹا، یہ سارے ڈرامے تم سہاگ رات اپنی بیگم کے ساتھ لگانا، مجھ سے اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ کل پھر سے تمہیں کچھ اور لوگوں کو سبق سکھانا ہوگا۔ وہ اسے وہاں سے بھیج چکی تھی اور خود بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
حور اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی اور حویلی میں سب سے چھوٹی بھی تھی۔ بچپن سے ہی وہ رائم سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی امی سونیا بیگم رائم کی فیورٹ چچی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی تھی۔ اس نے ہی رائم کو اپنے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ جھٹ سے کہنے لگا، میں اس سے بڑا ہو کر شادی کروں گا۔ اس کی بات سن کر سب گھر والے ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ بات بہت ہی سوچ سمجھ کر کی ہے اور بڑا ہو کر وہ اپنی بات پر قائم بھی رہے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ حور کے بہت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا خیال رکھتا، اس کے کام کرتا، اس کے لیے تحائف بھی لاتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، مگر اسے رائم کی ایک عادت سے بہت نفرت تھی، اور وہ یہ تھی کہ رائم اسے کسی سے بھی دوستی نہیں کرنے دیتا تھا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ دونوں نے ایک ہی اسکول میں پڑھا تھا اور جب تک وہ اسکول میں تھی تب تک ہمیشہ رائم کے ساتھ ہی گھومتی رہتی تھی۔ خود تو وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل بھی لیتا تھا، لیکن اگر وہ چھوٹی سی بچی کسی سے بات کر لیتی تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ ایک دن تو اس نے ٹیچر کو بھی مارا کیونکہ اس نے حور کو ڈانٹا تھا۔ یہ سب رائم سے برداشت نہیں ہوا۔ جب اس نے بچے کو دھمکی دی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر روبدار لہجے میں کہنے لگا، مجھ سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے باپ کو اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اگر میں نے اپنے باپ کو شکایت لگا دی تو وہ تمہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ ٹیچر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف 13 سال کا تھا۔ 13 سال کے بچے کے منہ سے اس طرح کی باتیں سننا واقعی بہت عجیب تھا۔ اس نے سکندر صاحب کو اسکول میں ہی بلایا تو سکندر صاحب نے بھی اسے ڈانٹ دیا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے اس معمولی سے اسکول میں بلانے کی؟ کیا تم نے مجھے فارغ سمجھا ہوا ہے، یا تم یہ سوچتی ہو کہ میں تم غریبوں کی طرح صرف اور صرف ایک ہی نوکری کرتا ہوں؟ حور نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس وقت وہ جو چھوٹی سی تھی، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے تایا جان سے نفرت ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس نے خود ٹیچر سے جا کر معافی مانگی تھی، مگر وہ ٹیچر کچھ عرصے کے بعد اسکول چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا بھی حور نے اپنے اوپر بہت بڑا صدمہ لیا تھا۔ وہ خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ وہ روتی رہتی تھی اور اپنے ٹیچر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ تب حویلی والوں کو احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر حساس لڑکی ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی اور رائم کی دوستی بھی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اب تو وہ اکثر اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا تھا۔ وہ بھی اسے حد سے زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ دراصل بچپن سے وہ چھوٹے سے دل کی مالک تھی، اسی وجہ سے خون خرابے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، جبکہ اس کے تایا اور چچا تو حد سے زیادہ ظالم انسان تھے۔ ہمیشہ ہی اپنے ساتھ ایک پسٹل لے کر گھومتے تھے۔ حویلی میں سختیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ اسے باہر گھومنے پھرنے کا شوق تھا، لیکن کوئی بھی اسے اکیلے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب بھی وہ باہر جاتی تھی تو گارڈز کے ساتھ جاتی تھی، ورنہ حویلی کے کسی شخص کے ساتھ ہی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی دادی جان سے اکثر ہی لڑتی تھی۔ انہیں کہتی تھی کہ اس طرح کی زندگی گزارنے سے تو چاہیے ہمیں کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو جاتے۔ کم از کم مجھے باہر نکلتے وقت یہ خوف تو نہ ہوتا کہ کہیں سے بھی میرے دشمن آ کر میری جان لے سکتے ہیں، یا پھر میں کھل کر اپنی زندگی جی سکتی، جہاں دل چاہتا جاتی۔ بیٹا، اگر تم اپنے گاؤں میں جا کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ سب سے زیادہ خوشگوار زندگی تم ہی گزار رہی ہو۔ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے۔ تم سے محبت کرنے کے لیے یہاں پر ہر کوئی موجود ہے۔ ہر کوئی تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہاری ساری خواہشات پوری کرتا ہے۔ اگر تمہیں باہر جانے سے روکتے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہی شامل ہے، اور ہر کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی موجود رہتی ہے، مگر جو تمہاری کمی ہے تم اسے اپنی خوبی بھی تو بنا سکتی ہو۔ اگر تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ملتی تو حویلی کے اندر ہی رہ کر کچھ کر لو۔ تمہارے پاس نہ تو پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اچھے لوگوں کی۔ دادی جان سے وہ بحث نہیں کر سکتی تھی، ہمیشہ ہی ہار جاتی تھی۔
اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو ایک خبر اڑتی ہوئی اس کے کانوں میں پڑی۔ حویلی میں اس کے اور رائم کے نکاح کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ وہ تنفن کرتی اپنے تایا جان کے کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور بغیر سلام کیے سوال کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے کیسے میرا نکاح رائم کے ساتھ طے کر دیا اور مجھ سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں؟ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی، وہ قاتل ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ رائم جو کہ بہت ہی زیادہ خوش تھا، اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس کی محبوبہ بھی خوش ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حور اپنے اندر اتنی نفرت بھر کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش بھی تو ہو؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ تم نے بہت زیادہ ناٹک کر لیا، لیکن اب مزید تم یہ ڈرامہ نہیں لگا سکتے۔ تم ایک قاتل ہو۔ رائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ مضبوط لہجے میں بولا، ہاں میں قاتل ہوں، لیکن شادی پھر بھی تم سے ہی کروں گا۔ تم ہی میری بیوی بنو گی۔ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مجھ پر حرام ہے اور تمہیں بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں کی جائیں۔ سونیا بیگم کو اپنی بیٹی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے تو جنید کی باتوں کو ہی سچ مان لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، ایک بار میری بات سننے کی کوشش کرو۔ میں اپنے بھتیجے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جنید نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس کی باتوں پر یقین نہ کرو، ورنہ تم اپنا بہت بڑا نقصان کرو گی۔ تمہارے پاس بچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ تمہاری شادی تو اب اسی سے ہو کر رہے گی، اور میں بھی اس کے حق میں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ شخص تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صرف اور صرف تمہیں ہی چاہا ہے۔ اس کے پاس بہت سی چوائس موجود تھیں، لیکن کبھی بھی اس نے کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ صرف تم پر ٹھہرا ہوا ہے، ورنہ آج کل کے زمانے میں خاص کر کے جاگیرداروں کے بیٹوں کو تم اچھی طرح سے جانتی ہو، ایک وقت میں اتنی زیادہ عورتیں لیے پھرتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں ایک بیوی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی ماں کے ایموشنل بلیک میل کرنے پر اس نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر شادی کے بعد اس نے رائم کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ وہ ہر وقت ہی اسے قاتل کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ ایک دن وہ کنٹرول کھو دے گا اور اس دن وہ سب کچھ بگاڑ دے گا۔ اس دن سے ہی وہ خوفزدہ ہوتا تھا۔ جب بھی وہ اسے غصہ دلاتی تھی تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل جاتا تھا، اور حور کو یہی بات زہر لگتی تھی کہ وہ اس سے بحث کیوں نہیں کرتا۔ اب اس نے اپنے شوہر کا پیچھا کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب رائم کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے سختی سے اپنی بیوی کو منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ وہ اپنے دشمن سے ایک ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہاں پر اس نے کچھ چیزیں فائنل کرنی تھی، لیکن اس کی بیوی نے اس کی نصیحت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اس جگہ پر پہنچ گئے۔ تجمل شاہ کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے سامنے اپنی شرطیں رکھ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم نے ہماری باتیں نہیں مانی تو ہم تمہاری بیوی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہاں پر ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اس نے جنید کو کبھی بھی پسند نہیں کیا تھا، مگر اس دن جنید نے اپنے کزن کا ساتھ دیا اور وہاں پر اپنے آدمی لے کر پہنچ گیا۔ دونوں نے مل کر تجمل کا مقابلہ کیا اور اسے وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن حور پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ وہ نہ صرف ایک گاؤں کا سردار تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کا آفیسر بھی تھا۔ وہ یہاں پر ایک بہت بڑا مشن کر رہا تھا، جس کے مطابق اس نے لوگوں کو یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ ایک درندہ ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ زخمی انداز میں اپنی بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس قدر شکی نکلو گی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی ہر بات تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی، ہر راز تمہیں بتا دیا، صرف اس وجہ سے تاکہ تم مجھ پر اعتماد کرنا شروع ہو جاؤ۔
ایک رشتے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ٹرسٹ ہی ہوتی ہے. اگر میاں بیوی میں یہ موجود نہ ہو تو وہ رشتہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں سمجھا نہیں پایا، اور یہ افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا. میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ. وہ اسے وہاں سے بھیج چکا تھا. حور کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے. جنید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، اس کا غصہ کچھ عرصے تک ٹھنڈا ہو جائے گا، اور میں بھی بہت شرمندہ ہوں. میں بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ وہ پولیس افسر ہیں. اب سوئیاں الٹی گھومنے لگی تھیں. اب حور کا برا وقت شروع ہو گیا تھا. اب وہ اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی تھی، مگر وہ کوئی بھی اثر نہیں لیتا تھا. اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، اور ایک دن وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا. تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس وقت تک آپ کے قدموں سے نہیں اٹھوں گی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے. آپ تو ہمیشہ ہی میری نادانی کو درگزر کر جاتے تھے. اس بار کیوں ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں. میں بس تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا. تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ جب آپ سچے ہوں اور کوئی آپ کو غلط سمجھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ایسا شخص جیسے آپ بے تحاشا محبت کرتے ہیں. حور کو اب احساس ہو چکا تھا کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اپنے شوہر پر شک نہیں کرے گی اور اس کی باتوں کو سچ مانے گی. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.